حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 1000 برس تک لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ پھر بعض نیک بندوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے اور دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح پورے عرب و عجم میں شرک و بت پرستی کی بنیاد پڑ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1025 سال بعد دجلہ و فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 43 مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے جیسے ہی آدمی ہو اور تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے ہی کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ نیک بختی کا دار و مدار سعادت دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذاب الہی کا مطالبہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر و مشرک زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ پھر ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر و مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔